اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف کی قیادت میں فوج نے بغاوت کی اور ایک منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میاں نواز شریف جو کارگل کے بعد جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل کرنے کے بجائے انہیں جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا چیئرمین بنا چکے تھے، اور میاں نواز شریف کے والد میاں شریف مرحوم نے جنرل پرویز مشرف کو رائے ونڈ میں بلایا جاتی عمرہ میں، اور انہیں اپنا چوتھا بیٹا قرار دیا اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر میاں نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو ہٹانے کا فیصلہ کیوں کر لیا؟ جس طرح جنرل پرویز مشرف کہتے ہیں کہ اصل میں کو نواز شریف نے کیا، اور جو انہوں نے فوجی بغاوت کی وہ دراصل ایک جوابی کو تھا۔ تو کیا واقعی اس طرح تھا، یا پھر جس طرح جنرل شاہد عزیز اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں لکھتے ہیں، وہ بات درست ہے کہ اس مارشل لاء کا فیصلہ، منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کا فیصلہ جو ہے وہ کئی ماہ پہلے ہی کیا جا چکا تھا، اور جنرل پرویز مشرف جب سری لنکا روانہ ہوئے تو وہ ان کے جو بااعتماد ساتھی تھے جنرل عزیز، جنرل شاہد عزیز اور جنرل محمود اور چوتھے جنرل عثمانی، وہ انہیں جو ٹاسک سونپے جانے تھے وہ سارے اہداف جو ہیں وہ ذمہ داریاں وہ طے کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ سری لنکا گئے۔ تو حقیقت کیا ہے، آج یہ ساری باتیں جو ہیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا پروگرام تھوڑا سا طویل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کارگل کی لڑائی اور 12 اکتوبر کی جو فوجی بغاوت تھی اس کا آپس میں کیا تعلق تھا، اور ان دونوں موضوعات کے حوالے سے کوئی خلاصہ آپ جاننا چاہتے ہیں اور مختصر وقت میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ آپ کو سمجھ آ جائے، تو پھر یہ پروگرام آخر تک جو ہے وہ سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے اس پہ جو متعلقہ شخصیات ہیں کم از کم 8 سے 10 شخصیات کے جو ہیں وہ میں نے انٹرویوز کیے ہیں، اور کچھ نے آن دا ریکارڈ گفتگو کی ہے، کچھ نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر آف دا ریکارڈ معلومات دی ہیں۔ اس موضوع پر جتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں وہ ساری کتابیں جو ہیں وہ میری نظر سے گزری ہیں، تو ان کا سارا نچوڑ جو ہے وہ میں نے نکالا ہے۔ تو جناب یہ جو معاملہ ہے، یہ جو 12 اکتوبر 1999 کو ہوا، یہ دراصل شروع ہوتا ہے واجپئی کی لاہور آمد سے، بلکہ اس سے بھی پہلے جب جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف لگایا میاں نواز شریف نے، اور جنرل جہانگیر کرامت سے جو ہے وہ استعفیٰ لے لیا گیا، تو چند ماہ بعد ہی، ہارڈلی کوئی 2 ماہ بعد ہی، جنرل پرویز مشرف نے آرمی چیف بننے کے 2 ماہ بعد ہی جو ہے وہ جو منصوبہ تھا کارگل میں بھارت کی چھوڑی ہوئی پوسٹوں پر قبضہ کرنے کا، اس منصوبے کو اٹھا کے اس پہ عمل درآمد کا جو ہے وہ آغاز کر دیا۔ تو دراصل یہ 4 کا ٹولہ تھا جس نے بیٹھ کے جو ہے یہ طے کیا، جنرل پرویز مشرف، کمانڈر 10 کور جنرل محمود، اور سی جی ایس جو ہیں وہ جنرل عزیز، اور جو چوتھا بندہ تھا وہ کمانڈر ایف سی این اے میجر جنرل جاوید حسن۔ یہ 4 مرکزی کردار تھے جن کو سرغنہ جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کارگل آپریشن کا۔ انہوں نے بنیادی جو منصوبہ ہے وہ تیار کیا، اور یہ منصوبہ کوئی نیا نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار یہ منصوبہ پیش ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا، لیکن پھر بینظیر بھٹو کے دور میں بھی یہی منصوبہ جو ہے وہ اس کو نئے کاغذوں میں لپیٹ کے اور بڑے رنگ برنگے کاغذوں کے ساتھ اور نئی بریفنگ کے ساتھ جو ہے وہ بینظیر بھٹو کے سامنے بھی پیش کیا گیا، اور جنرل ضیاء الحق نے بھی اسے مسترد کر دیا، اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اسے جو ہے وہ مسترد کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ناقص منصوبہ تھا، اور اس کی بنیاد اس مفروضے پر تھی کہ بھارت کی جو دراز سیکٹر میں، کارگل سیکٹر میں چھوڑی ہوئی جو پوسٹیں ہیں، ہم ان پہ جا کے بیٹھ جائیں گے اور قبضہ کر لیں گے، اور چونکہ یہ کنٹرول لائن ہے، یہ انٹرنیشنل باؤنڈری نہیں ہے، تو کنٹرول لائن کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ بیٹھ جائیں تو وہی بارڈر ہے، لہٰذا ہم جا کے جب بیٹھ جائیں گے تو بھارت آرام سے خاموشی سے بیٹھا رہے گا۔ جب وہ واپس آئیں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستانی فوجی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں
تو وہ واپس چلے جائیں گے اور وہ لڑیں گے نہیں، کیونکہ یہ چوٹیاں واپس کسی صورت میں لی ہی نہیں جا سکتی۔ تو یہ وہ مفروضہ تھا جس کی بنیاد پر جو ہے وہ نومبر 1998 میں جو ہے یہ پیش قدمی کا آغاز ہوا، اور جو بھارت کی خالی کی ہوئی پوسٹیں تھیں جو سردیوں میں وہ لوگ خالی کر دیتے تھے، وہاں جا کے ہمارے جو جوان ہیں FCNA کے وہ جا کے بیٹھ گئے۔ اچھا، اب جب واجپئی فروری میں لاہور آتے ہیں اور اعلان لاہور پر دستخط ہوتے ہیں، تو اعلان لاہور میں جو 6 نکات تھے اس میں سب سے جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اب ہم جنگ نہیں کریں گے، پاکستان اور بھارت جنگ پہ جو ہمارے وسائل ضائع ہوتے ہیں، اب یہ غلطی اور حماقت ہم نے نہیں کرنی، اور مسئلہ کشمیر کو بھی کسی نہ کسی انداز میں ہم جو ہے وہ حل کر لیں گے، اور اس کے کچھ فارمولے جو ہیں وہ زیر غور تھے۔ تو واجپئی جو ہے مینار پاکستان پہ بھی گئے اور اس پہ انہیں تنقید کا نشانہ بھی جو ہے وہ بنایا گیا، اور انہوں نے وہاں کہا بھی کہ میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ مینار پاکستان نہ جائیں کیونکہ اس کا مقصد پاکستان کے قیام پر مہر تصدیق ثبت کرنا ہوگا۔ تو واجپئی نے کہا کہ میں نے دوستوں کو بتایا کہ پاکستان کو میری مہر کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ بہرحال جب یہ واجپئی بغلگیر ہو رہے تھے اور مصافحہ کر رہے تھے میاں نواز شریف سے اور امن کی باتیں ہو رہی تھیں فروری میں، تو اس سے 2 یا 3 ماہ پہلے ہمارے جوان دراز سیکٹر میں بھارت کی چھوڑی ہوئی پوسٹوں پر جا کر بیٹھ چکے تھے، یعنی بھارت کا جو وہ علاقہ ہے وہاں ہمارے لوگ جا چکے تھے اور ان پہ قبضہ جو ہے وہ کر چکے تھے۔ جب یہ لوگ مئی جون میں یا اپریل میں انہوں نے واپس آنا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ پیٹرولنگ ہوتی ہے، چیکنگ ہوتی ہے، گشت ہوتا ہے، تو گشت کے لیے جب کچھ لوگ گئے اور اس سے پہلے جو وہاں گڈریے ہیں انہوں نے جو ہے وہ بھارتی حکام کو اطلاع دی کہ وہاں کچھ گڑبڑ ہے، اور جب بھارتی فوجی گشت کے لیے آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ جی وہاں تو پاکستانی جوان جو ہیں وہ مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس پہ بھارتی جو وزیر اعظم ہیں واجپئی، انہوں نے پاکستانی ہم منصب میاں نواز شریف کو جو ہے وہ ٹیلی فون کیا اور بڑے غصے سے کہا انہیں کہ جی جب آپ لاہور میں مجھے گلے مل رہے تھے تو دوسرے ہاتھ سے آپ میری پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے تھے۔ میاں نواز شریف نے کہا جی کیا ہوا، بات کیا ہوئی، مسئلہ کیا ہے، وہ بتایا تو صحیح، معاملہ کیا ہے۔ تو مودی نے کہا کہ آپ اپنے سینا پتی سے پوچھئے، یعنی آرمی چیف سے معلوم کیجئے کہ پاکستانی فوج دراس میں ہمارے علاقوں میں کیا کر رہی ہے۔ فون بند ہو گیا۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف نے ملٹری سیکٹری کو بلایا، ظاہر ہے قریب ترین جو افسر ہوتا ہے وہ ملٹری سیکٹری ہی ہوتا ہے، تو بریگیڈیئر جاوید اقبال جو ہے ان کے ملٹری سیکٹری تھے، ان سے پوچھا کہ جی یہ دراس کدھر ہے۔ وہ حیران تو ہوئے بریگیڈیئر جاوید اقبال، لیکن انہوں نے بتایا کہ جی یہ فلان جگہ پہ جو ہے وہ یہ ہے، تو لیکن مسئلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس طرح سے مودی کا فون آیا ہے اور اس طرح سے وہ شکایت کر رہے ہیں۔ تو پھر بریگیڈیئر جاوید اقبال نے اپنے ذرائع سے جو ہے وہ معلومات نکالیں اور پتہ چلا کہ جی وہاں پہ ہمارے فوجی موجود ہیں۔ تو پھر انہوں نے نقشہ نکال کے باقاعدہ فوجی انداز میں جو ہے وزیر اعظم نواز شریف کو جو ہے وہ بریفنگ دی اور انہیں بتایا۔ اس کے بعد جو سیکرٹری دفاع تھے چودھری افتخار علی خان، ان سے وزیر اعظم نواز شریف نے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ جی آپ کو پتہ تھا۔ انہوں نے کہا جی نہیں مجھے تو بالکل نہیں پتہ تھا۔ تو اس کے بعد جو کچن کیبنٹ تھی اس میں معاملہ زیر بحث آیا۔ الٹیمیٹلی وزیر اعظم میاں نواز شریف نے جو ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ تھی، جو اب قومی سلامتی کمیٹی جو ہے وہ کہلاتی ہے، تو کیبنٹ کمیٹی برائے دفاع کا اجلاس جو ہے بلایا میاں نواز شریف نے، اور اس میں جب پوچھا تو جو کمانڈر 10 کور تھے جنرل محمود، انہوں نے یوں مکہ یہ یوں ہاتھ انہوں نے بنایا اور انہوں نے کہا جی یہ جو یہاں پہ جو ہے نا جی یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو انگلیاں نیچے جا رہی ہیں نا تو یہ نیچے جو ہے یہ بھارتی فوج کا روٹ ہے، تو اگر ہم اوپر سے پتھر بھی پھینکیں گے نا تو ان کے لیے قیامت برپا ہو جائے گی اور بڑی تباہی اور بربادی ہوگی۔ تو ملٹری سیکرٹری جو ہیں بریگیڈیئر جاوید اقبال، وہ وزیر اعظم نواز شریف کے پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے چٹ پہ لکھ کے جو ہے نا وہ دیا اور وزیر اعظم نواز شریف کو ایک پرچی دی اور کہا، اور اس چٹ کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے جو ہے سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا جی وہ تو ٹھیک ہے، آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ پتھر پھینکیں گے یا یہاں سے پیشاب کریں گے تو اس میں ڈوب جائیں گے، آپ پروفیشنل بریفنگ دیں اور بتائیں
کہ اگر بھارتی فوج نے جوابی حملہ کیا تو آپ کیا کریں گے، آپ کی حکمت عملی کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے؟ تو اس پہ جنرل محمود نے کہا کہ ہماری دفاعی پوزیشن جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، بھارت جتنی مرضی طاقت استعمال کر لے کسی صورت میں ہمیں یہاں سے ہٹا نہیں سکتا۔ تو ملٹری سیکرٹری جاوید اقبال نے فوراً ایک اور پرچی جو ہے وہ لکھی اور وزیر اعظم نواز شریف کو تھما دی، اور وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ جی جنرل صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی دفاعی پوزیشن بڑی اچھی ہے، لیکن جب جو دشمن ہے وہ پرعزم ہو، ڈٹرمنڈ ہو، تو پھر وہ بڑی سے بڑی جو دفاعی لائن ہے وہ بھی اس کو بھی تسخیر کیا جا سکتا ہے اور روندا جا سکتا ہے۔ اور پھر میاں نواز شریف نے کہا جی 3 بڑی دفاعی لائنز دنیا میں مانی جاتی ہیں، ایک جو ہے وہ چائنا وال ہے، دیوار چین، تو اسے بھی تسخیر کر لیا گیا تھا، دوسری جو ہے وہ بار لیو لائن ہے، اور عرب اسرائیل جنگ کے دوران انور سادات کی جو فوج ہے وہ اسے رونتے ہوئے اسرائیل میں جو ہے وہ داخل ہو گئی تھی، اور تیسری جو لائن ہے میاں نواز شریف نے کہا یہ جوید صاحب کیا لکھا ہے آپ نے، یہ تیسری لائن کا کیا نام ہے؟ تو تیسری لائن جو لکھ کے دی تھی بریگیڈیئر جاوید اقبال نے وہ دراصل مجینو لائن تھی جو فرانس اور جرمنی کے درمیان ہے۔ تو اب یہاں پہ آ کے بات کھل گئی کہ جی یہ تو بریگیڈیئر جاوید اقبال صاحب کی شرارت ہے اور وہ سب کچھ وہ لکھ کے دے رہے ہیں۔ تو جنرل پرویز مشرف نے کہا ہاں جاوید بولو کیا بات ہے؟ تو اب اس پہ ملٹری سیکرٹری کیا بولتا، ظاہر ہے وہ اس کا باس ہے۔ تو بریگیڈیئر جاوید اقبال نے کہا کہ نو سر کچھ نہیں۔ جنرل پرویز مشرف نے پھر کہا نہیں جاوید کھل کے بتاؤ کیا بات ہے؟ ملٹری سیکرٹری نے پھر کہا نو سر کوئی بات نہیں، کچھ نہیں کہنا۔ تو اس پہ نواز شریف نے تھوڑا غصے میں آ کے جو ہے وہ کہا کہ بریگیڈیئر صاحب بتائیں ان کو، سمجھائیں ان کو کیا آپ کہہ رہے ہیں، پوری بات بتائیں، کھل کے بتائیں۔ اس پہ اب ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال کو جو ہے وہ بولنا پڑا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ تو پہلے بھی کئی دفعہ ریجیکٹ ہو چکا ہے، یہ ناقص منصوبہ ہے، یہ قابل عمل جو ہے وہ نہیں ہے، اگر کامیاب بھی ہو جائے تو اس سے ہمیں حاصل کچھ نہیں ہونا، تو بہتر یہی ہے کہ فوجیں یہاں سے واپس بلا لیں، کیونکہ ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجاہدین ہیں، تو مجاہدین آئے تھے جی، مجاہدین چلے گئے، بات ختم، اللہ اللہ خیر صلاح، تو بچت ہو جائے گی۔ تو اس پہ کچھ ڈیفینس کمیٹی آف دا کیبنٹ کے کچھ جو دیگر ارکان تھے انہوں نے بھی اس بات کی جو ہے وہ تائید اور حمایت کی۔ جنرل عبد المجید ملک جو ہیں وفاقی وزیر تھے، سرتاج عزیز، نیول چیف فصیح الدین وہاں پہ موجود تھے، بخاری، فصیح الدین بخاری، اور پاک فضائیہ کے سربراہ پرویز مہدی قریشی جو ہیں وہ بھی موجود تھے۔ ان سب نے جو ہے وہ تائید اور حمایت کی ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال کی بات کی، اور کہا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ایئر فورس اور نیوی نے بھی کہا کہ ہمیں تو جی بتایا نہیں گیا اس آپریشن کے لیے، اور ہمیں تو بڑا ٹائم چاہیے، آپ نے جنگ چھیڑ لیا یا جنگ چھڑنے والی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ہمیں نیوی نے کہا کہ ہمیں 3 مہینے چاہیے، ایئر فورس نے بھی کہا کہ ہمیں کچھ وقت درکار ہے۔ تو اس پہ جنرل پرویز مشرف نے کہا جی میں علیحدگی میں میاں نواز شریف صاحب کو کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ، علیحدگی میں جو بھی بات ہوئی واپس آ کے کمیٹی کے اجلاس میں جو ہے وہ انہوں نے کہا، میاں نواز شریف نے پرویز مشرف کو مخاطب کر کے کہ جنرل صاحب آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ان چوٹیوں سے کوئی بھی آپ کو ہٹا نہیں سکتا، ملیٹریلی آپ بہت مضبوط ہیں اور آپ کو یہاں سے نہیں ہٹایا جا سکتا؟ جنرل پرویز مشرف نے کہا جی بالکل جی میں اس بات کی کو گارنٹی کرتا ہوں۔ تو میاں نواز شریف نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جنرل صاحب آپ ڈٹے رہیں، پھر اگر آپ کے حق میں مجھے ایٹم بم بھی پھوڑنا پڑا تو میں دریغ نہیں کروں گا، اگر آپ ملیٹریلی مضبوط ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہاں سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ یہ نواز شریف کی سب سے پہلی غلطی تھی۔ جیسے ہی میاں نواز شریف کو پتہ چلا کہ حکومت سے اجازت لیے بغیر، وزیر اعظم کے سیکرٹری دفاع کے نوٹس میں لائے بغیر، اور یہ منصوبے پہ عمل درآمد کر لیا گیا ہے اور لائن آف کنٹرول پار کر لی گئی ہے، تو اس پہ نواز شریف کو چاہیے تھا کہ وہ جنرل پرویز مشرف کو کہتے کہ گو ہوم، گھر جاؤ تم، کیونکہ تم نے جو ہے وہ مجھے دھوکے میں رکھا ہے اور اپنے مینڈیٹ سے جو ہے، اپنے اختیارات سے جو ہے وہ تجاوز کیا ہے۔ لیکن میاں نواز شریف نے جو ہے شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ جی 5-7 مہینے پہلے جنرل جہانگیر کرامت کو ہٹایا ہے، اس سے استعفیٰ لیا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ صدر سے استعفیٰ لیا تھا، اور رفیق تارڑ صاحب جو ہے وہ صدر بنے تھے، اس سے پہلے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جو ہے انہیں گھر بھیجا گیا تھا، تو شاید ان کے ذہن میں یہ ہو
کہ جی ایک اور استعفیٰ تو یہ تو بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ بہرحال جی یہ معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اور جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ایک ایک کر کے وہ جو پوسٹیں ہیں وہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ بھارتی ایئر فورس جو ہے وہ میدان میں آ جاتی ہے اور آپریشن وجے کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اب بھارتی فوج کو تو فضائیہ کی سپورٹ بھی حاصل ہے، اور آپ کی فضائیہ اس لیے نہیں آ سکتی کہ آپ تو آفیشیلی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں ہی نہیں، یہ تو مجاہدین ہیں، آپ کی لاجسٹک سپورٹ بھی جو ہے وہ آپ کو نہیں مل پا رہی، تو فوجی تو لاجسٹک سپورٹ کے بغیر اور ایئر سپورٹ کے بغیر ظاہر ہے نہیں لڑ سکتا، تو ہمارا بہت زیادہ نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ اس دوران جو دوسری میٹنگ ہے ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ کی، وہ 2 جولائی کو دوسری میٹنگ جو ہے وہ کال کی جاتی ہے۔ اب اس میٹنگ میں وفاقی وزیر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ذرا جنرل پرویز مشرف کو ریس دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ذرا شرارت کرتے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جنرل صاحب آپ کشمیر فتح کر سکتے ہیں اگر ہم آپ کو فائنینشلی سپورٹ کریں، جتنے بھی فنڈز چاہیے جو کچھ بھی چاہیے ہم آپ کو دینے کا تیار ہیں، آپ کشمیر فتح کر سکتے ہیں؟ تو جنرل پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں کہ جی کشمیر تو دراز سے بہت دور ہے۔ دراصل یہی شاید وہ ان سے کہلوانا چاہ رہے تھے اور اپنے منہ سے جنرل پرویز مشرف نے کہہ دی، تو بھائی جب دراز کشمیر سے بہت دور ہے تو آپ ان چوٹیوں کو اپنے پاس رکھ بھی لیں تو آپ کشمیر کیسے فتح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، تو اس لیے تو یہ ناقص منصوبہ تھا۔ بہرحال اس پہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ جی اچھا چلیں کشمیر تو بہت دور ہے، اب سیاچن فتح کر سکتے ہیں۔ اب اس پہ جنرل پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں کہ جی سیاچن پہ قبضہ برقرار رکھنا جو ہے وہ وائبل نہیں ہے، وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کی غرض سے جو ہے وہ یہاں گئے تھے۔ اچھا اس کے بعد یہ بات ہوتی ہے کہ کتنی پوسٹیں آپ کے پاس موجود ہیں، تو وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ جی 35% جو پوسٹیں ہیں وہ ہم سے چھن چکی ہیں۔ اور اگلا کام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگست اور ستمبر میں ہمیں یہ پوسٹیں ویسے ہی خالی کرنی ہیں کیونکہ موسم سرما کا آغاز ہونے والا ہے، تو سردیوں میں تو وہاں رہا ہی نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی فوج جو ہے وہ یہ پوسٹیں جو ہے وہ خالی کر دیتی تھی۔ تو اب وزیر اعظم نواز شریف کو سمجھ آ جاتی ہے کہ، اور سب یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ جی یہ فوج کو ایک غلط فیصلے کے ذریعے یہاں پھنسا دیا گیا ہے، ہمارے جوان جو ہیں وہ مر رہے ہیں، اور اب اس صورتحال سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ کسی بڑے ملک کی مداخلت کے ذریعے جو ہے وہ سیز فائر کی جائے، اور پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں امریکہ، تاکہ بل کلنٹن سے ملاقات کریں اور ان سے جو ہے وہ ریکویسٹ کریں، اور یوں فوج کی اور جنرل پرویز مشرف کی عزت جو ہے وہ بچائی جا سکے۔ جنرل جمشید گلزار کیانی جو سابق کور کمانڈر راولپنڈی ہے، وہ یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ کہہ چکے ہیں برملا، ان کے کلپ موجود ہے، میں نے بھی کئی دفعہ شیئر کیا ہے کہ جو نواز شریف ہے وہ فوج کی عزت بچانے کے لیے امریکہ گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس سلسلے کی دوسری قسط کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔